يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وأصحاب سيدنا ومولانا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سب سے پہلے مبارکباد کی مستحق ہے ہماری پیاری بچی علیزہ، اس کے والدین، تمام اقربا کہ اللہ کریم نے اپنے خاص فضل اور کرم سے یہ توفیق اور یہ طاقت استطاعت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم دولت اور نعمت اس کا پڑھنا نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ کریم اس طرح کی ہزاروں کامیابیاں اور اس طرح کی ساری برکتیں ہماری تمام بچیوں کو، بچوں کو اور تمام گھر والوں کو نصیب فرمائے. اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے ان ماحول کے اندر اپنے بچوں کی ان خوشیوں کو انسان اگر سیلیبریٹ کرے، ان کا اہتمام کرے تو یہ بڑے اجر ثواب کی بات بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے اگر بچوں کی تربیت کی جائے اور والدین کی سب سے زیادہ خوشی اس بات کے اوپر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھ گیا ہے. اگر یہ ہمارا ماحول بن جائے گا اور اس انداز کے ساتھ ہم چلنا شروع کر دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہم سب کے اوپر نازل ہوں گی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بچی کو قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو حقیقی فیض ہے، قرآن کی حقیقی جو اس کی سمجھ اور بوجھ ہے اور فہم ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر کے اندر، حشر کے اندر ہم سب کا قرآن پاک شفیع اور سفارشی ہو. قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے بڑی مفصل اور بڑی جامع گفتگو برادر اکبر فاضل محتشم حضرت علامہ محمد اصغر حسنین صاحب فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ حقیقی محبت اور پیار نصیب فرمائے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا قرآن ایک ایسی دولت اور ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ اس سینے کے اندر سماتا ہے جو سینہ پاک بھی ہو اور جو سینہ صاف بھی ہو. قرآن اپنا فیض اسے عطا فرماتا ہے جس سینے کے اندر مصطفیٰ کا اور صاحب قرآن کا بھی پیار موجود ہو. بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال جو ہے وہ ایک دودھ کی طرح ہے. دودھ کو جس برتن کے اندر ڈالا جاتا ہے، اگر وہ برتن پاک اور صاف ہوتا ہے تو دودھ اس کے اندر صاف رہتا ہے. برتن کے اندر اگر کوئی غلاظت اور گندگی شامل ہوتی ہے تو دودھ اپنا ذائقہ بھی تبدیل کر لیتا ہے اور دودھ کی اصلیت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا اس طرح جس طرح دودھ اللہ کا نور ہے، قرآن بھی اللہ پاک کا نور ہے. یہ بھی اس سینے کے اندر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے اور پھر اس ٹھکانہ بنانے کے بعد اسے فیض عطا فرماتا ہے جس سینے کے اندر صاحب قرآن کا بھی پیار موجود ہوتا ہے اور وہ سینہ بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے. قرآن اپنا فیض اسے عطا فرماتا ہے. وگرنہ وہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساروں کے لیے قرآن فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب کے متعلق وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ میرا حبیب تو بھی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے.
تو رب بھی ہدایت دیتا ہے، رب کا حبیب بھی ہدایت دیتا ہے، اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب رحمت اور یہ کتاب نور جو ہے یہ بھی انسان کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ اسلام کے اندر جو سب سے پہلی قرآن کی آیات جس ہستی تک پہنچی ہیں، قلب مصطفیٰ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے کے بعد پہلی وحی کی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق قلب مصطفیٰ پر نازل ہونے کے بعد یہ پیغام سب سے پہلے اگر پہنچا ہے تو وہ کوئی ہستی مرد نہیں تھی بلکہ خاتون تھی، اور وہ خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی اماں جان۔ سب سے پہلے قرآن جس ہستی تک پہنچا ہے قلب مصطفیٰ پر اترنے کے بعد وہ ہستی بھی خاتون تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے قرآن پاک کو سنا ہے، اور اسی طرح امہات المومنین میں مکثرین صحابہ میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کے علوم کی اور حدیث کے علوم کی سب سے بڑی عالمہ تھی۔ مکثرین صحابہ میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی اور وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے 2210 احادیث مصطفیٰ حضور سے روایت کی۔ سب سے پہلے راوی جو ہیں مفسرین میں سے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے 5374 حضور کی احادیث مروی ہیں۔ لیکن بہت سارے مقام ایسے ہیں کہ بھلا استاد صاحب سے پوچھئے جہاں کبار صحابہ کرام سے اما عائشہ صدیقہ نے اختلاف کیا ہے، اور پھر محدثین نے بہت سارے مقامات پر اما عائشہ صدیقہ کی بات کی تائید کی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو مستند مانا گیا ہے۔ چہ جائے کہ ان کے مقابلے کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر مکثرین میں سب سے زیادہ راوی، سب سے بڑے راوی صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں جس کو سیاہ ستہ کی 5 کتابوں کے اندر روایت کیا گیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بکری کی اگلی ران جو ہے اس کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا، دستی جسے کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دستی پسند نہیں تھی، زیادہ پسند نہیں تھی، حضور کھاتے ہیں۔ تو اب محدثین نے جب اس بات کا تحقیق کی ہے تو انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مستند کہا ہے، کیونکہ پکانے والی ذات تو اما عائشہ صدیقہ کی، حضرت ابو ہریرہ تو روایت کرنے والے ہیں، پیش کرنے والی اور کھلانے والی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو پھر اما عائشہ صدیقہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا وہ جو فرمان ہے اس کی تطبیق محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اما فرماتی ہیں کہ میری پسند یہ ہوتی تھی، کیونکہ کئی دنوں تک کھانے نہیں بنتے تھے اور بھوک کی حالت ہوتی تھی، اور جب کوئی ایسا موقع آتا تھا گوشت تیار ہوتا تو اما فرماتی ہیں میری خواہش یہ ہوتی، کیونکہ اگلی دستی جو ہے وہ زیادہ گلنے کے اندر اس کو وقت نہیں لگتا، تو آپ فرماتی ہیں میں اس کو جلدی جلدی پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، کیونکہ وہ پکنے کے اندر جلدی پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر وہ اسے تناول اس وجہ سے فرماتے تھے، اما فرماتی ہیں کہ میں پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی، جس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ زیادہ پسند ہے۔ اما فرماتی ہیں آپ کی پسند نہیں تھی، وہ میری پسند تھی، کہ میں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پہلی محدثہ بھی ہیں، اور اسلام کا وہ فیض قرآن کریم کے اندر، قرآن کی صورت کے اندر، حدیث کی صورت کے اندر صرف اس کے مصداق مرد حضرات نہیں ہیں، بلکہ اسلام نے اس قرآن کو اور حدیث کو سیکھنے کا اتنا درجہ خواتین کو بھی دیا ہے، اور فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم صرف مردوں پر فرض نہیں ہے، تمام مسلمان مردوں پر اور مسلمان عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی
मुहद्दिसीन में से सबसे बड़ी आपकी ज़ात है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दीगर उम्महातुल मोमिनीन वो भी इसी तरह कुरान के मसाइल और हदीस मुबारक के जितने भी अहकाम और मसाइल हैं उनसे भी मरवी हैं, लेकिन आपकी ज़ात जो है इस हवाले से ज़्यादा समझी जाती है। तो ये एजाज़ हम सब के घरों के अंदर जब ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि हमारी बच्चियां जब कुरान पाक पढ़ने लग जाएंगी और फिर कुरान के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगी, तो तभी इस मुआशरे के अंदर हकीकी तौर पर इनकलाब आएगा। आज देखिए हर तरफ अफरा तफरी है और इस माहौल के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी मुस्लिम ख़वातीन की है कि वो इस मुआशरे के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करें। हज़रत इकबाल फरमाते हैं, तू नवे दानी के सोज़े किराते तू दिगरगों कर तकदीर उमर रा। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, तू नहीं जानती कि तेरी किरात के अंदर अल्लाह ने कितना सोज रखा है, तेरी उस तरबियत के अंदर और तेरी कुरान फहमी के अंदर और कुरान पढ़ने के अंदर रब ने इतनी बरकतें रखी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो दुआ जो सरकार फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब व उमर इब्न अल-हशाम। हुज़ूर दुआएं फरमाते हैं, अल्लाह इस्लाम को कुव्वत अता फरमा, इस्लाम को ताकतें अता फरमा। इस वक्त इस्लाम को ज़रूरत है, दो उम्रों में से एक उम्र इस्लाम को अता फरमा, या उमर बिन खत्ताब दे या उमर बिन हशाम दे। उमर बिन हशाम अबू जहल का नाम है, उमर बिन खत्ताब खलीफा सानी हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। तो सरकार ने जिसका नाम पहले लिया अपनी दुआ के अंदर, अल्लाह ने करम फरमाया, उसी उमर बिन खत्ताब को इस्लाम की दौलत के साथ इस्लाम को कुव्वत और नुसरत अता फरमाई। अब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका कबूल इस्लाम पढ़िए, आप गुस्से के साथ तलवार उठाकर निकलते हैं कि मैं माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को शहीद कर देता हूँ, आप एक नया दिन लेकर आए हैं। लेकिन जब तलवार लेकर जा रहे हैं, रास्ते के अंदर किसी के साथ मुलाकात होती है, तो उन्होंने कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा, आज मुसलमानों के नबी को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए जा रहा हो। कहा, उधर पहले बाद में जाना, ज़रा पहले घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई वो भी उसी महबूब का कलमा पढ़ चुके हैं, पहले घर को जाकर सीधा करो। तो आप फौरन आते हैं, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, आपकी बहन और आपका बहनोई कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान सुन रहे हैं। हुजूर के सहाबी कुरान पढ़ा रहे हैं। तो जब बहन की उस किरात का सोच सुनते हैं और कुरान की उस तिलावत को सुनते हैं, तो हज़रत उमर के दिल का कुफर जो है वो पिघल जाता है। पहले बहुत सारी लड़ाई होती है, बहस होती है, और बिल आखिर जब कुरान हज़रत उमर की बारगाह में पेश किया जाता है और आप कुरान सुनते हैं, तो इतना असर होता है कि आपके कुफर जो है वो पिघल जाता है और हुजूर के गुलाम बन जाते हैं। इसी तरह हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपका सर अक़दस काट कर उन्होंने नेज़े पर सवार किया, तो इमाम हुसैन का सर मुबारक भी कुरान की तिलावत कर रहा है। तो उसके पीछे तरबियत करने वाली हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो मुबारक ज़ात है। इकबाल फरमाते हैं, तू न मैदानी के सोज़े किराते तू, मेरी बहन, मेरी माँ, बेटी, तू नहीं जानती कि तेरी इस कुरान पढ़ने के अंदर रब ने कितना सोज रखा है। अगर तू बहन होकर कुरान पढ़ती है तो भाई उमर बिन खत्ताब बनता है, और अगर तू माँ बनकर कुरान पढ़ती है तो बेटा हुसैन इब्न अली बनकर नेज़े की नोक पर भी कुरान की तिलावत सुनाता है। तो ज़रूरी है इस वक्त अपनी औलादों को रासिख करने के लिए और इनको इस तरफ लाने के लिए हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ कुरान की तिलावत शुरू करें। वो कितना खूबसूरत और नूर माहौल होता था जब हमारी दादियाँ, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ सुबह का आगाज़ ही नमाज के बाद कुरान की तिलावत से करती थी। घरों के अंदर कुरान खुल जाते थे। लेकिन अफसोस कि वो माहौल आहिस्ता आहिस्ता बुज़ुर्गों के जाने के साथ ख़त्म ही हो गए हैं। अब माएँ उठती हैं उस वक़्त बेदार होती हैं जब सूरज तुलू हो रहा होता है, वो भी अपने काम की गर्ज से बेदार होती हैं, वगरना जिस मकसद के लिए हमारे रब ने हमें पैदा किया था वो मकसद ही भुला बैठे। जब माओं का किरदार मिसाली होता था तो बेटे भी मिसाली पैदा होते थे, और जब माओं के अंदर वो सुस्तियाँ आ गई, गफलतें आ गई, माओं ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया तो बेटे भी आवारा हो गए, उन्होंने भी उसी माहौल के अंदर तरबियत पाई। तो इससे कबल ज़रूरी है कि वो माहौल वापस लाने के लिए हमारी बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दी जाए,
قرآن پڑھنے والی بن جائیں، اور جب صبح ہو جائے تو صبح کے بعد سب سے پہلے گھر کے اندر ہمارا گھر قرآن پاک کی تلاوت سے پر نور ہو جائے، اور صبح جب ہم بیدار ہوں نماز پڑھنے کے بعد ہر طرف سے قرآن کی صدائیں اور قرآن کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی یہ ساری سختیاں بھی، یہ تکالیف بھی، یہ گھروں کی پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ روز روز کے رونے۔ آج ہم کتنے پریشان ہیں، خستہ حال ہیں، ہر طرف سے ہمارے اوپر یہ جلغاریں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کے مسائل ختم نہیں ہوتے، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، تو در حقیقت اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ کے اندر ایک سائل آ جاتا، بار بار مانگنے کے لیے آ جاتا، کبھی کسی چیز کا سوال کرنے آ جاتا، کبھی کوئی چیز مانگنے آ جاتا، تو حضرت عمر نے اسے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ یہ در در پر مانگنا اچھا نہیں ہے، تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، اذهب تعلم کتاب اللہ، جا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، قرآن سیکھنا شروع کر دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بہت سارے دن گزر گئے، وہ سائل دوبارہ پلٹ کر میرے دروازے پر نہ آیا۔ راستے کے اندر ایک دن ملاقات ہو گئی، پوچھا کہ میں نے تو تجھے قرآن کی تعلیم پر لگایا تھا، تو نے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے، تو نے آنا بھی بند کر دیا ہے۔ تو اس نے جواب کیا دیا، انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، اے عمر بن خطاب، میں نے اللہ کی قرآن نے مجھے وہ عطا فرمایا ہے کہ اس نے مجھے عمر کے دروازے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے اور قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس قرآن کے ساتھ محبت اور الفت کا رشتہ قائم کر لیتا ہے، قرآن دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، قرآن آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا المیہ ہی یہی ہے، ہمارے جتنے بھی آج مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس کے پیچھے وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کے ساتھ یہ جو ربط تھا، جو ہمارا تعلق تھا، وہ جو رشتہ تھا قرآن کے ساتھ، حاضی حبل اللہ ممدودہ، کہ یہ اللہ کی ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، دوسرا سرا رب العالمین کے ساتھ ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ رب کے ساتھ، بندے اور رب کے ساتھ کلام کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی اگر انسان کا یہ دل بن جائے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کلام کرنا شروع کر دے، تو علماء فرماتے ہیں وہ قرآن اٹھا کر کھول لے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن سمجھنا شروع کر دے، سمجھے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ اتنا کتاب رحمت اور ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے، رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک چیز، ہر تر چیز، کائنات کے سارے علوم اللہ نے اس قرآن کے اندر جمع کر دی ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہیں، چاہے وہ مادی علوم ہیں، چاہے وہ اخروی علوم ہیں، چاہے وہ پچھلے علوم ہیں، قدیم ہیں، جدید ہیں، قیامت تک آنے والے سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے اندر جمع فرما دیا۔ اور یہ کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ بلا حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک بہت عرصہ جو ہے وہ فوج کے اندر بھی گزارا ہے، تو کافی عرصہ پہلے ایک فوجی کی وہ زبانی وہ بات ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس قرآن کی برکتیں اور رحمتیں کتنی ہیں۔ تو ہمارا ایک فوجی جوان، اس کی وسادت سے ایک بات پاکستان کے بہت سارے اخبارات کے اندر، رسائل کے اندر بھی آئی، اور اس نے وہ پیغام پوری پاکستانی عوام کے نام بھی بھیجا۔ وہ کہتا ہے کہ بارڈر کراس کر جاتا ہے اور انڈیا پہنچ جاتا ہے وہ فوجی جوان، اور وہاں ان کے لوگوں نے انہیں پکڑا اور پھر انہوں نے اپنی فوج کے حوالے کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سمگلر ہے، منشیات کا دھندا کرنے والا ہے، تو وہ وہاں جب ان کے حوالے کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں رات مجھے سکھوں نے پکڑا، میں ان کے گھر کے اندر تھا، تو ایک بوڑھی عورت وہ جھانک کر جو ہے نا، اور گھور کر کھڑکی سے میری طرف دیکھنے لگی، تو میں بڑا حیران تھا کہ اس بوڑھی عورت کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے میرے اوپر۔ تو اس نے جواباً مجھے کہا کہ ہم نے پاکستان تمہیں اس لیے بنا کر دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ اماں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں پاکستانی فوجی ہوں، اور دوسرا جو تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں پاکستان بنا کر دیا تھا، یہ پاکستان سکھوں نے تو ہمیں نہیں بنا کر دیا تھا، بلکہ تم نے تو مخالفت کی تھی، تم نے تو ایسے ظلم کیے تھے کہ ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہماری عورتوں کو شہید کیا، ہمارے جوانوں کی
اور ہماری جائیداد کے اوپر تم نے قبضہ کیا، تم نے کب پاکستان بنا کے دیا؟ تو اس نے کہا بیٹا پاکستان کی ہجرت کے دوران میں ایک مسلمان عورت تھی اور ہندوؤں کے قبضے کے اندر آ گئی تھی، اور افسوس یہ ہوا کہ میں ان کی ماں بن گئی ان کے بچوں کی، لیکن میں آج بھی مسلمان ہوں۔ پوری پاکستانی قوم تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ کبھی اس قرآن کے ساتھ اور کبھی پاکستان کے ساتھ غداری نہ کریں۔ یہ قرآن اتنا عظیم قرآن ہے اور یہ ملک اتنا عظیم ملک ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن میرے پوتوں کو اور میرے دوتوں کو جب کوئی بخار یا کوئی پریشانی تکلیف ہوتی ہے، میں صرف قرآن کا نام لے کر اور پاکستان کا نام لے کر اپنے بچوں پر پھونک مار دیتی ہوں، اللہ شفا عطا کرتا ہے۔ یہ نام ہی اتنا برکت والا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت تو دور کی بات ہے۔ وہ فرماتی ہیں صرف نام لے کر میں اپنے بچوں پر، اگرچہ وہ سکھوں کے بچے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ نام ہی شفا دیتا ہے۔ اور قرآن خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تمہارے کفر کے امراض کے لیے بھی شفا ہے، تمہارے ایمان کی بھی تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہارے ظاہری امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، قلبی امراض ہیں۔ فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمہ، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور ساتھ قید لگائی کس کے لیے؟ للمؤمنین، شفا اور رحمت صرف مومنین کے لیے ہے۔ اس قرآن کا فیض اور اس سے رحمت صرف مومنوں کو حاصل ہوگی۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے لیے یہ گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ فرمایا اس قرآن سے شفا اور اس قرآن سے نور حاصل صرف مومن ہی کرے گا اور اسے ہی فائدہ ہوگا، ظالموں کو اس سے صرف خسارہ اور نقصان ہوگا۔ کائنات کے آپ جتنے علم سیکھ لیں، جتنی بھی آپ ترقی کر لیں، وہ دنیا کے اندر تو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان علوم کا، ان فنون کا۔ آپ جتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، آپ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہی کیوں نہ بن جائیں، آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کے اندر وہ ڈگری، وہ عہدہ آپ کو فائدہ ضرور دے گا، لیکن مرنے کے بعد جو ہی آپ مریں گے، اس دنیا سے جائیں گے، آپ کے نام سے آپ کے سارے عہدے ختم ہو جائیں گے، سارے سٹیٹس ختم ہو جائیں گے، سارے گریڈ اور ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن قرآن ایک ایسی وفادار کتاب ہے اور ایسی لجپال کتاب ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی عزت اور مقام دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کو عزت اور احترام دیتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ حافظ صاحب کو قرآن کی دولت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، آج یہ مسلح پہ کھڑے ہیں۔ 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی اگر آتا ہے، جب تک یہ حافظ صاحب رکوع کے اندر نہیں جائیں گے، اس کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ حافظ صاحب سے پہلے رکوع میں چلا جائے۔ جب تک یہ نہیں کھڑے ہوں گے سجدے میں، حافظ صاحب سے پہلے نہیں جا سکتا، چاہے وہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، اس کی پروٹوکول ہیں، اس کے گارڈ ہیں، اس کے گاڑیاں ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ابتدا کے وقت وہ یہ نہیں کہے گا، ابتدا کے اندر انہیں حافظ صاحب کو اپنا امام تسلیم کرنا پڑے گا۔ نماز کے اندر جب آئے گا تو اسے کہنا پڑے گا کہ یہ میرے امام ہیں، یہ میرے لیڈر ہیں، یہ میرے رہنما پیشوا ہیں۔ تو کتنی عزتیں اور کتنی سرفرازیاں اسلام نے عطا فرمائیں۔ اور پھر مسجد کے ممبر کے اوپر حافظ صاحب اوپر بیٹھے ہوں گے، وہ 22ویں گریڈ کا آفیسر نیچے بیٹھا ہو، تو یہ کس نے عزتیں عطا فرمائیں، یہ کس نے شانیں عطا فرمائی؟ ان کے رنگ کی وجہ سے، ان کے نسل کی وجہ سے، ان کے پیسے کی وجہ سے نہیں، ان کو عزتیں اور سرفرازیوں کی اس مسند کے اوپر بٹھایا ہے تو قرآن نے بٹھایا ہے۔ یہ قرآن نے ساری دولتیں دی ہیں اور قرآن نے ساری عزتیں اور سرفرازیاں دی ہیں، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اس کا سٹیٹس ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا نامہ اعمال پھر بھی چل رہا ہے، ان کا فیض کا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جتنے ان کے تلامذہ ہیں وہ پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے فیض کا سلسلہ قرآن کا جاری ساری ہے۔ بہت بڑی مشہور و معروف، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے یہ بات سنی ہوگی، فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لوگ، ان کے اوپر جب اللہ کا غضب اور ناراضگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں، اس بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب لاؤ اور پھر اسے وہاں سے اوندا گرا کر
اس بستی کو زمین کے نیچے دفن کر دو. تو جب فرشتے آئے زمین کے اوپر اس جگہ کو اٹھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فرشتوں اب واپس آ جاؤ, میں نے اپنا عذاب ٹال دیا اس قوم سے. فرشتوں نے عرض کی مالک کیا اس قوم نے معافی مانگ لی ہے, توبہ کر لی ہے؟ تو رب نے فرمایا نہیں, یہ قوم اسی طرح سرکشی کے اندر تھی, اسی طرح میری نافرمانی کر رہی. مالک پھر عذاب کیوں ٹال لیا ہے؟ فرمایا وہ دیکھو اس قوم کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اس وقت کا ان کا جو عبادت خانہ تھا اس کے اندر اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو انہوں نے اٹھایا ہے اور پھر اس کے ورق کے اوپر انہوں نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرماتا ہے فرشتوں میری عزت اور عظمت کی یہ لائق نہیں ہے کہ اس قوم کے چھوٹے بچے مجھے رحمان اور رحیم کریں اور میں ان کے آباء و اجداد پر اپنا عذاب نازل کروں. تو یہ کتاب تو ان کتابوں کی بھی سردار ہے, یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے. جس طرح ہمارے نبی تمام کتابوں کے نبی ہیں, اگر تورات کے اندر لکھی ہوئی تسمیہ شریف کی تلاوت کرنے والی قوم سے عذاب ٹل سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنا فضل و کرم فرما سکتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک حدیث مبارکہ ہے, کئی محدثین نے اس کو نقل بھی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا, مرنے کے بعد قبر کے اندر تھا, پیچھے اپنا ایک بچہ چھوڑ کر جاتا ہے. تو وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا, باپ گناہگار تھا, قبر کے اندر عذاب ہو رہا. بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو ماں نے بھیجا مسجد کے اندر جا قرآن پڑھنے کے لیے. تو وہ بچہ 4 سال کا 5 سال کا مسجد کے اندر جاتا ہے. تو بچے نے استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتوں نے کو رب نے حکم دیا اب اس باپ کے اوپر عذاب بند کر دو, اس کا چھوٹا معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور قبر کے اندر اس کے باپ کو عذاب میں کیسے مبتلا کر. آقا کریم رؤوف رحیم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, فوت ہوا ہوگا تو اس حال کے اندر کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہوگی, لیکن جب کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی. وہ عرض کرے گا مالک تو کریم ہے, بخشنے والا ہے, بے نیاز ہے, تجھے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن میں تو فوت ہو گیا اور فوت اس حال میں ہوا کہ میرے اوپر جہنم واجب تھی اور پھر یہ بخشش کا پروانہ مل گیا, یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں مل گئیں. میں تو قبر میں تھا, میں تو کوئی عمل کر نہیں سکا, یہ خزانے کہاں سے آئے اور یہ نیکیاں کہاں سے آئی. تو رب العالمین اس بندہ مومن کو مخاطب ہو کر فرمائیں گے لے استغفار والد کلا کا, کہ وہ جو تو پیچھے بچہ چھوڑ کر آیا تھا وہ اس کی دعائیں مغفرت کا یہ سارا فیض.